اللہ کو آپ اکبر مانتے ہیں اور آپ تائید کر رہے ہیں کہ یہ سب ہستیاں اس اللہ اکبر نے بھیجی۔ وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے ہم نے بھیجی، تو جو ہے چونکہ جو صیغہ عربی ہے اس میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اس کا ترجمہ ہے ہم نے بھیجی۔ ہم ایک ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ ہوتے ہیں؟ مثلا ایک اگر اپنے بارے میں بات کر رہا ہو تو قاعدہ تو یہ ہے کہ وہ کہے میں نے کہا یا میں نے یہ کیا۔ اب اگر وہ میں کی بجائے ہم بولے اور ہو ایک، تو کیا اس کا میں کی بجائے ہم بولنا ناجائز ہے یا جائز ہے؟ جی جائز ہے، جبکہ ہم تو ایک نہیں ہوتا، ہم تو بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس ہم کو آپ ایک کے معنی میں مانیں گے یا ہم کو ایک سے زیادہ معنی میں مانیں گے؟ ایک کے معنی میں مانیں گے، سارے متفق ہو یا کہیں نہ کوئی اختلاف ہے۔ کیوں ہم ایک مانیں گے؟ اس لیے کہ ہے وہ وحدہ لا شریک، لیکن اس نے اپنے عظیم اور اپنے عظیم الشان اور اپنے اکبر ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم کہہ دیا ہے، اپنے جمع ہونے کے لیے نہیں کہا ہے وہ واحد بلکہ وہ احد ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ احد اور واحد میں بھی کوئی فرق ہے یا نہیں؟ بیٹھے ہو آپ جتنے بیٹھے ہیں سارے واحد 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 ہیں یا نہیں؟ کلے کلے آئے تے کلے کلے جی وہی کہہ رہا ہوں نا، ایک ہوتا ہے لفظ واحد، ایک ہوتا ہے لفظ احد۔ اور سورہ توحید ہمیں کیا سبق دے رہی ہے کہ اللہ کو کیا کہو؟ قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ جبکہ ہم اسے واحد بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ ایک ہے، ایک کا معنی واحد ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کوئی تھوڑا سا فرق واحد اور احد میں بھی ہے۔ واحد اس ایک کو کہتے ہیں جس جیسا کوئی اور ایک بھی ہو سکے، واحد اس ایک کو کہتے ہیں جو ایک ہو لیکن اس جیسا کوئی اور بھی ہو سکے۔ احد اسے کہتے ہیں جو ایک ہو اور اس جیسا اور کوئی نہ ہو سکے، اس جیسا اور کوئی نہ ہو سکے، اس لیے احد فقط اللہ پہ صادق آتا ہے۔ لفظ احد فقط اللہ پہ بولا جاتا ہے کہ وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لہذا ہمیں یہ قاعدہ اور کلیہ اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارا ممبر جو ہے اس پہ بڑے بڑے گمراہ کرنے والے لوگ بھی اپنی فنکاری کر رہے ہیں، اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے پتہ کتنے کتنے شیطانی حربے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو حل کرنے کے لیے یا اس شیطان کی چال کو رد کرنے کے لیے بھی کوئی ذمہ داری اس ممبر پر آنے والوں کی بنتی ہے۔ تو میں تھوڑا تھوڑا یہ ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور امید ہے کہ احالیان شیعمینی اس سے کوئی فائدہ اٹھایا کرتے ہوں گے۔ باواز بلند صلوات۔ لہذا اگر اللہ اپنے آپ کو نا یعنی جمع کے صیغے کے ساتھ یاد کرے تو اس میں وہ اپنے وحدہ لا شریک ہونے سے نکل نہیں جاتا۔ جیسے کہ اس نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اس نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس نے کہا انا انزلنا القرآن، انا انزلنا الکتاب۔ یہ سب صیغے جمع کے ہیں، لیکن اس جمع کے صیغے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ جمع ہے، بلکہ اللہ واحد ہے، بلکہ احد ہے اور وحدہ لا
شریک ہے، اور اس عقیدے میں کسی قسم کی ترمیم اور تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا نبیوں کو نبی بنانے والا وحدہ لا شریک ہے یا اس کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ رسولوں کو رسول بنا کر بھیجنے والا وحدہ لا شریک ہے یا اس کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اولو العزم ہستیوں کو اولو العزم کے منصب پر فائز کرنے والا وحدہ لا شریک ہے یا اس کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح پاک رسول اکرم کو سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا اور سب کا مولا بنانے والا بھی وحدہ لا شریک ہے یا اس کا کوئی شریک ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ اب مصیبت یہ بنتی تھی کہ انبیاء، رسل اور تمام انبیاء ائمہ خدا علیہ السلام کی کوشش تو یہی رہی کہ اس کی وحدانیت کی تبلیغ کریں، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اور طاقت بھی ہے جو منفی کارروائی کرتی ہے، جو مقابلے میں رہتی ہے۔ وہ کون ہے؟ شیطان۔ شیطان کے بھی کوئی ایجنٹ ہوتے ہیں یا کل لڑتا بدے، کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں رہتا ہے نا، اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں رہتا ہے، اس کے نبیوں کے مقابلے میں رہتا ہے، اس کی طرف سے بھیجے جانے والے ائمہ خدا علیہ السلام کے مقابلے میں رہتا ہے۔ حضرت آدم سے اس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، آج تک وہ اپنا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس وقت تک وہ اپنی اس منفی کارروائی کو نہیں چھوڑے گا جب تک اللہ اسے موت نہیں دے دے گا۔ جب اللہ اسے موت دے دے گا تو علیحدہ بات ہے، لیکن اس نے اللہ سے مہلت لے لی ہے، اور اللہ اپنی مہلت دینے میں اپنے وعدے پہ پکا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں